بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج ایک نیا ہفتہ بھی شروع ہوا ہے، اور اس ہفتے کے بھی خوبصورت آغاز کے لیے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، نیک تمنائیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے، بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان۔ یہ گزرے ہوئے تقریباً 10 دن یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ وزیر اعظم پاکستان کا کامیاب امریکی دورہ، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان کا خطاب، 70 کے قریب دوسرے ممالک کی جتنے بھی جو قیادتیں تھیں ان سے ملاقاتیں، اور بہت اہم امور پہ گفتگو۔ ان سب کے بارے میں آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کہ ان کا ہمارے ملک میں، ایک مسلم امہ کے لیے، ایک پاکستانی کے لیے مستقبل میں کیا کیا میں روشن امکانات چیزوں کے نظر آتے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ملک کی جو کچھ ایسی سیاسی شخصیات ہیں جنہوں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے اپنا، اور کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جنہوں نے دبا کے تنقید بھی کی ہے، تو آخر وہ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے، اس بارے میں بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواؤں گا، میرے ساتھ جو اس وقت مہمان شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا، ایک اینکر پرسن ہے، تجزیہ کار ہے، اور ان کی پریڈکشنز بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ صادق ملک صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ میرے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں، ایک سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں، اور ایک سوشل ورکر بھی ہیں، حمید بھٹو صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر فہیم بھائی، خوش رہے۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ اور میرے ساتھ تیسری مہمان موجود ہیں، یہ بھی اینکر پرسن ہیں اور تجزیہ کار ہیں، مہوش چوہان، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو، وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں مہوش؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ گریٹ سر، کیا اس ٹور کے بارے میں، پرائم منسٹر کے ان ملاقاتوں کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا، اس حوالے سے آپ ذرا خود کیا فکر رکھتے ہیں؟ میں آپ کے تاثرات جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کہنا چاہیں گے؟ 4 پوائنٹ ایجنڈا۔ سب سے پہلی خوبصورت اور اچھی بات، گلیشیئر پگھل رہے ہیں تو انہوں نے ماحولیات پر کی، صحیح ہے، گلوبل وارمنگ پہ۔ دوسری کرپشن، صحیح۔ تیسری اسلامک فوبیا، اور پھر اس کے بعد کشمیر۔ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو پچھلے 70 سال سے کسی بھی سربراہ مملکت نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے لیے سفارتکاری کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے 7 دن میں 70 غیر ملکی وفود سے ملاقات کی، سب کو اپنا مقدمہ پیش کیا، اور پھر اس طرح کی سفارتکاری کی مثال اس سے پہلے یو این اے کے جتنے بھی اجلاس اٹھا کر دیکھ لیں، کسی سربراہ مملکت کی نہیں ملتی۔ اوکے، اچھا، تو یہ جو 70 کے قریب ملاقاتیں ہیں، ساتھ بات کرنا اس حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، یہ بھی بڑا فروٹفل ثابت ہوا ہوگا، کیونکہ ان کے اقوام متحدہ جانے سے پہلے لوگ تنقید کر رہے تھے کہ انہیں مختلف ممالک کے دورے کرنے چاہیے، جس طرح مودی سرکار جو ہے وہ کر رہی ہے، اور اپنا جو مقدمہ ہے وہ ان کے سامنے رکھا جائے، بات کی جائے الگ الگ ممالک کے ساتھ، ان کی قیادتوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ہی ملاقات ہو جانے سے وقت بھی بچا، اور میرا خیال پیسہ بھی بچا، اور کام بھی پورا ہو گیا۔ پہلے تو 70 لوگوں کو، 70 وفود کو کنوے کیا گیا کہ ہمارا کشمیر کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کشمیر میں ہو کیا رہا ہے۔ کشمیر ہی نہیں جل رہا، کشمیری بھی جل رہے ہیں۔ اور پھر بابانگ دہل یہ میسج دیا کہ اقوام متحدہ بنانے کا مقصد، یہ پلیٹ فارم بنانے کا مقصد جنگیں رکوانا تھا، جنگیں لگوانا نہیں، متنازع مسائل کا حل تھا، اتنی لمبی دیر تک گھسیٹنا نہیں۔ اس سے پہلے
کسی بھی ملک کے سربراہ نے یہ بات نہیں کہی کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ دیر تو ہوئی لیکن اس طرح سے بوانگ دول دیر ہوئی کسی نے نہیں کہا. بالکل صحیح. اور انہوں نے یہ بھی کہا واضح طور پہ کہ اقوام متحدہ کی اپنی مختلف رپورٹس کے مطابق تقریباً 1 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. تو جب اقوام متحدہ کی اپنی رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں تو پھر خاموش کیوں ہیں سب؟ اچھا بھٹو صاحب، آپ اس حوالے مختلف پلیٹ فارمز پہ، مگر ہمارے ہاں ہمارے ملک میں ہمارے ہی کچھ سیاسی رہنما وہ انہوں نے بڑی کڑی آڑے ہاتھوں لیا ان کی اس پوری سپیچ کو. جیسے پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جو ہیں وہ بلاول بھٹو، انہوں نے یہ کہا کہ انہیں صرف کشمیر پہ بات کرنی چاہیے. وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ آٹا گوند دے ہلدی کیوں ہے. مطلب کہ جب آپ کو وہی کرنا ہوتا ہے نا، آٹا گوندتے ہوئے بھی ہلتی کیوں، تو آپ نے کوئی نہ کوئی ایک نقطہ ضرور نکالنا ہوتا ہے. تو مجھے کچھ یہ ایسا محسوس ہوا. آپ کی کیا رائے ہے ذرا اس حوالے سے؟ فہیم بھائی، آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا نا کہ کچھ سیاستدانوں نے دبا کے مخالف کی ہے، ان کو صرف مخالف کے علاوہ کچھ نہیں آ رہا. جیسے آپ بلاول بھٹو زرداری کی بات کر رہے ہیں تو اس مخالف کا کیا فائدہ جو خود اپنے مسلسل 12 سال سے زائد سندھ حکومت ان کے پاس ہوتے ہوئے ہی روٹی کپڑا مکان جس کا نعرہ اس پارٹی نے دیا وہ لوگوں سے چھینا جا چکا ہے. پرائم منسٹر نے عمران خان نے موجودہ جس طرح کے خطاب کیا ہے وہ ایسے خطاب ہے جس پہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے محبتوں کے ساتھ دل کے ساتھ قبول کیا ہے. اور پاکستان یقیناً لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے ملک صاحب نے کہا نا کہ 4 نکاتی بات کی تو چاروں نقطے ایسے ہیں جو بالکل پوائنٹ ہے، اہم ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاکستان میں اور بھی مسائل ہیں، مگر خالی کشمیر سے ہٹ کے جہاں پہ کرپشن ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے منشور میں سیدھا موجود ہے کہ جی کرپشن سے جو پیسہ جاتا ہے وہ باہر جاتا ہے، وہ پیسہ تو واپس آنا چاہیے اور اس کو تحفظ وہی عالمی قوتیں وہی ملک دے رہے ہیں جہاں پہ یہ بات کی جا رہی تھی اور جن کو سمجھانا چاہیے تھا، جو کرنی چاہیے تھی. ویسے اس بارے میں بات نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے، پہلی بار ہوئی ہے. اور اس سے پہلے دیکھیں ماضی میں بھی بہت سارے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی اور اقوام متحدہ میں 15 منٹ سے زیادہ بات کرنا ایک ڈسپلن ہے، سسٹم ہے، مگر بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہیں اور ماضی میں بات کی تو سب سے لمبی تک انڈیا کی کشمیر ایشو پہ 8 گھنٹے کی گئی. پھر ذوالفقار بھٹو کی اگر تقریر ہے اس کی مثالیں دے رہی ہے پیپلز پارٹی، تو اس وقت پاکستان کا مسئلہ کچھ دوسرا تھا اور پاکستان کے پاس اس وقت خستہ ایک حالت تھی، مگر اس کے باوجود ذوالفقار بھٹو نے دلیری کے ساتھ ایک بات کی، اس کو بھی نتائج بھگتنے پڑے. مگر اس وقت پاکستان میں ذوالفقار بھٹو کی مہربانی سے جو ایٹم بم یہاں پاکستان کو ملا، ایک پاکستان اس وقت طاقتور ملک ہے اور عمران خان کے پیچھے پتہ ہے کہ پاکستان کی 18 کروڑ عوام بھی کھڑی ہے، ایٹم بم بھی موجود ہے، پاک فوج بھی ہے اور سارے ادارے ایک مشترکہ طور پہ ایک ہی بات کرتے ہیں وہ کشمیر وہ پاکستان کا حصہ بنے گا. تو کیوں پھر عمران خان سستی کرے؟ اور ہمارا پرائم منسٹر جس طرح سب کو آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بولتا رہا ایک اچھا قدم ہے اور سب کو میسج دیا ہے. اور خود جیسے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ جی باہر کی ممالک جو ہے وہ ہمارے جو چھوٹے ممالک ہیں ان کی اس طرح کی بات کو سامنے نہیں لاتے، تعصب کا عنصر موجود ہے. اور جس طرح عمران خان نے اسلام کے حوالے سے ان کو بتایا کہ ہمارے پیارے نبی آقا وہ تو سارے مذہب کی محبتوں کے ساتھ انسانوں کو پیار کرنے کی بات ہے، کسی مذہب کے ہم خلاف نہیں ہیں. اور جیسے عمران خان نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر سری لنکا کے تامل جو ٹائیگرز ہے اور آپ کے جاپانی فوجی ہیں انہوں نے جب جا کے دہشت گردی کے کام کیے، لوگوں کو مارا، بے گناہ انسان قتل ہوئے، تو پھر ان کو مذہب سے کیوں نہیں جوڑا گیا؟ اس طرح کی جو زبردست مثالیں پیش کی ہیں تو میں تو اپنے پرائم منسٹر کو سلوٹ کروں گا. اور میں سب سے پہلے نئے پاکستان کے بعد پی ٹی آئی حکومت اور عمران خان کا زیادہ مخالف میں بولتا بھی رہا ہوں اور بولتا بھی رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، اپنے بہت سارے پروگرامز میں. میں اس وقت اس بات کی تعریف کر رہا ہوں کہ اس طرح بولنا چاہیے ہمارے پرائم منسٹر کو، ایسے ہی بولنا چاہیے سب کو آکے میں آکے ملا کے، کیونکہ پاکستانی قوم بہادر نڈر قوم ہے، وہ کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے اور ہمیں ڈرنا بھی نہیں چاہیے. اور یہی جس طرح باتیں ہوئی ہیں ان باتوں کو لے کے آگے ہمیں چلنا چاہیے. اور یہ جو 70 ملاقاتوں کی باتیں جیسے ملک صاحب نے کی، یہ ملاقاتیں پہلے ہونی چاہیے تھی. جیسے جنوا
کنونشن میں ہمارے قریشی صاحب گئے تو اس وقت اس کو 17 لوگ حمایتی نہیں ملے. وہاں پہ جی ہاں سب سے پہلے قرارداد میں رکھی تھی کشمیر پہ, وہ محنت نہیں کر سکے. ان کو پہلے 17 لوگ اگر حمایتی مل جاتے, ان کی سگنیچر ہو جاتی تو کشمیر کا جو ایجنڈا جنوا کے کنونشن میں بھی حل ہو سکتا تھا, مگر ہم لوگ نہیں کر سکے. تو ملاقات کوشش لیٹ کی ہے. میں بھی صاحبہ کی طرف آنا چاہوں گا. میں بھی صاحبہ سوری فار کٹنگ, میں ایک فہیم بات کرنا چاہوں گا. وقفے پہ جانا ہے ہم نے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی صاحبہ پہلے تھوڑا سا وہ شامل کر لوں ان کی رائے, پھر آپ کے پاس جائیں گے. ادھر ہی ایتھے ہی ہیں آج. اچھا دبا کے میں بھی صاحبہ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ جو عمران خان وزیر اعظم کی جو اسپیچ تھی اور جو موقف لے کے وہ گئے وہاں پہ دنیا کے سامنے رکھا ہے, اس سے تقریباً ہر حلقے کے لوگ ہی, مطلب کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے یا نہیں ہے, ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کامیاب دورہ تھا. اور دوسرے یہ کہ سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی اتنا اچھا بولنے پر, بلکہ جس طریقے سے عمران خان وہاں بولے ہیں وہ صرف پاکستانی ہی نہیں تمام مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہوا, جتنا اچھا بولے وہ. اور دوسرا یہ کہ اسلامو فوبیا کے بارے میں انہوں نے کہا, جو کہ 9/11 کے بعد پاکستان کے علاوہ جتنے بھی پاکستانی تھے, ان کے علاوہ جتنے بھی دوسرے ممالک میں مسلمان تھے, ان کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑ رہا تھا. بہت اچھی بات بولی عمران خان نے کہ آپ ہر طرح کی ڈریسنگ تو کر سکتے ہیں وہاں پر, لیکن حجاب نہیں لے سکتے. ہاں, کپڑے اتارنا کم کرنا مسئلہ نہیں ہے, مگر ایک آپ نے اگر اضافی کپڑے پہن لیے کسی کے ریلیجن کا مسئلہ, وہ مسئلہ ہے. وہ بہت اچھا ہائی لائٹ کیا کہ آپ ہر طرح کی ڈریسنگ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ حجاب نہیں کر سکتے. تو یہ کیوں؟ اور دوسرا یہ کہ مجھے ان کی ایک بات بہت دل کو چھو گئی, اور بلکہ وہ تمام مسلم امت مسلمہ کی ایک آواز تھی, اور ہمارے ہی دل کی آواز تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. اگر آپ ہمیں جسمانی تکلیف پہنچائیں گے تو ہم برداشت کر لیں گے, لیکن اگر دل کو تکلیف پہنچائیں گے وہ برداشت نہیں ہوگی. تو یہ ہم سب کے دل کی آواز تھی, جو کہ میرے خیال سے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ میرے خیال سے وہاں کلیپنگ بھی کر رہے تھے ان کی باتوں پر, اور بہت زیادہ سراہا بھی جا رہا تھا. اور مسلمان کس طریقے سے باہر سفر کر رہے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے, لیکن ان کے ایک پازیٹیو رسپانس کے بعد, اتنے اچھے دورے کے بعد, اتنی اچھی اسپیچ کے بعد, میرے خیال سے وہاں پر بہت زیادہ سپورٹ ملے گی مسلمز کو. آؤٹ آف کنٹری ان کے لیے جو مشکلات تھیں وہ آسان ہوں گی. اور جو اصل پکچر ہے وہ انہوں نے سامنے رکھی پوری دنیا کے, اور کشمیر کے حوالے سے, اور جو وزیر اعظم مودی ہیں ان کا اور انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے. پروپیگنڈا جو ہے وہ کس حد تک انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے, پاکستان کس طرح کر رہا ہے, یہ میڈیا کی جنگ ہے. اور اس وقت جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ کیا ہو رہا ہے, مقبوضہ کشمیر کی اس وقت کیا صورتحال ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے, ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم اپنے پروگرام نیوز کیفے میں بات کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خطاب کے حوالے سے, اور مختلف جو وفد تھے ان سے ملاقاتوں کے حوالے سے کیا اس کا ریئیکشن آیا انٹرنیشنلی اور پاکستان میں, اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. دشمن ملک کی جو سازشیں ہیں اس کے حوالے سے, اس کے پروپیگنڈا کے حوالے سے, اور کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ملک صاحب, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے جب بھی انڈیا کے حوالے سے تعلقات کی بہتری کی بات کی, پہلے شروع میں جب وہ اپنی سیاسی کیمپین کر رہے تھے تب بھی وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ کشیدگی ختم ہو جائے اور ہم سب اس خطے کی ترقی کے لیے مل کے کام کر سکیں, یہ ان کا ایک ویژن تھا. انہوں نے پھر آہستہ آہستہ دیکھا کہ یہ تو غلط جگہ پہ جو ہے نا وہ بین بجائی جا رہی ہے, تو یہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے, تو انہوں نے پھر خود دعوت دینا شروع کی. ہر دفعہ مذاکرات کی بات کرتے رہے, آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں, جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوتے, ٹیبل پہ بیٹھیں, مذاکرات کریں, معاملات حل کریں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس اسپیچ میں انہوں نے کسی قسم کے کوئی مذاکرات کی بات نہیں کی. تو کیا اب مذاکرات کے آپشن سے ہم لوگ ہٹ چکے ہیں؟
آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم مذاکرات کی طرف کبھی نہیں جائیں گے، یا اقوام متحدہ یا ان کا اگر کوئی پریشر آتا ہے تو وہ بھی ہمیں لے کے مذاکرات کی طرف ہی آئیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب کی پوری تقریر سنیں تو اس میں آپ کو صرف حل ہی ایک بار بار دے رہے ہیں، اور وہ ہے مذاکرات. اچھا. جنگ کی تو بات ہی نہیں کر رہے، جنگ سے گریزاں، بلکہ جنگ کے نقصانات سے پوری دنیا کو آگاہ کر رہے ہیں، اور کہا ہے کہ 2 ایٹمی پاورز آمنے سامنے اگر ہو گئیں، اور میں نے اقوام عالم کو یہ بتا دیا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جنگ کے نتائج کتنے خطرناک ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار پوری اقوام عالم ہوگی. تو بات تو وہ مذاکرات کی ہی کر رہے ہیں، صحیح ہے، مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کی ہی کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل کیا جائے. آگے چلتے ہیں پھر دوبارہ سفارتکاری پہ. سفارتکاری مجھے بڑی پسند آئی فہیم، اس لیے کہ 70 وفود سے ملنے کے بعد وہ ایک سمپل سا جملہ ہے کہ ایک دانشور کہتا ہے کہ یار ساری رات آپ نے باتیں کی، آپ گفتگو بہت اچھی کرتے ہو. ایسا نہیں تھا. فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ پچھلے 70 سال میں کشمیر پر جتنی بھی گفتگو ہوئی تو وہ صبح اٹھ کر کہہ دیا جاتا تھا کہ یار آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہو، اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا تھا. اب باقاعدہ 70 وفود کو یہ کہا گیا کہ اگر اس مسئلے کا حل نہ ہوا تو اس کے نتائج کیا برآمد ہوں. بالکل صحیح ہے. میں ذرا آپ کو آج کی اخبار کے حوالے سے وہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جب بین الاقوامی سطح پہ ایک انڈیا کے لیے ایک پریشر کریٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان نے جس طرح کشمیریوں کی حمایت کی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ میں سفیر ہوں کشمیر کا. آپ نے اسلام کی بات کی، وہاں پہ ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ وہاں پہ آج 56واں دن ہے، آج ابھی بھی کرفیو لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. 370 کے بارے میں کشمیریوں کی جو غیر قانونی طور پہ انہوں نے لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے اس بارے میں. تو اس میں آج کی تازہ ترین خبریں بتا دوں میں آپ کو. مقبوضہ کشمیر میں اضافی فورسز تعینات، پابندیاں مزید سخت، گھروں سے نہ نکلنے کی وارننگ. یہ ابھی کی صورتحال ہے. آزاد کشمیر کی شہری آبادی پر بلا اشتعال بھارتی فائرنگ، 2 شہید 3 زخمی، پاک فوج کا مؤثر جواب. تو ادھر سے تو وہ ایک رسی کے بل جو ہیں وہ تو ویسے کہ ویسے ہی مجھے معلوم ہو رہے ہیں. تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ ابھی کوئی پریشر ڈالے گا یا کوئی بات ہوگی؟ یہ تو جب پاکستان کے ساتھ ان کی قیادت کبھی ملاقات ہوتی رہی ہے، ادھر ہاتھ ملاتے رہے ہیں، ادھر فائرنگ چلتی رہی ہے. تو ہندو بنیے کی سب سے بڑی ایک کوالٹی ہے بغل میں چھری، منہ میں رام رام. آج بھی، کل بھی، اور آنے والے کل میں بھی بنیا اسی طرح سے ملے گا. مگر ان کے ساتھ بھی ان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایک راستہ حل کا تو ہوگا. اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. کالر میرے ساتھ ہیں، انہیں شامل کر لیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی، امتیاز بات کرو کراچی سے. امتیاز صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ شکریہ. الحمدللہ سر، ہاتھ میں فریکچر ہوا ہے، مگر دیکھیں جذبہ اتنا دل میں گامزن ہے کہ اپنے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں عمران خان صاحب ایک پاکستان کے بہت بڑے لیڈر کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے، ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کے بھی بہت بڑے لیڈر، مدبر اور دانائی سے بھرپور لیڈر سامنے آئے، اور عمران خان صاحب نے پوری دنیا کی آنکھیں کھول دی یا کھولنے کی کوشش کی ہے. اگر ابھی بھی دنیا آنکھیں نہیں کھولے گی تو مودی اور مودی جیسے مائنڈ سیٹ اپ کے لوگوں کا کوشش یہی ہوگی کہ دنیا کی آنکھیں مستقل طور پہ بند کر دی جائیں. مگر انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ رجب طیب اردگان صاحب جو ہیں ان کو بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. اللہ ان پہ آفرین ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسا بولڈ اور بہادر اور شیر صفت مسلمان موجود ہے. اور ابھی آپ کے مہمان فرما رہے تھے 2 ایٹمی طاقتیں. سر دیکھیے 2 ایٹمی طاقتیں نہیں، ایک ایٹمی طاقت اور دوسری ایٹمی طاقت پلس ایمان کی طاقت. تو عمران خان صاحب نے ساری وہ بات کر دی ہے جو آج تک کسی نے نہیں کی، اور میرے اندازے کے مطابق اللہ پاک عمران خان صاحب سے بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں. اور آپ یقین کریں اب وہ وقت دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالی. دیکھیے ڈھیٹ ہے اس لیے وہ اتنی جلدی اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے.
ठीक है ना। और भाई साहब ने कहा कि आरएसएस के दहशतगर्दों के सरबराह है मोदी साहब, तो उस सूरत में तो बहुत ये ढीठ है। बस इमरान खान से एक साहब से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ, जो हालात सारे नॉर्मल हो जाएं, तो आपने तो पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। बस मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि महंगाई की तरफ एक बार तवज्जो दीजिएगा, तो आपके 100 में से 100 नंबर हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह कामयाब करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, तैयब अर्दोगान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हैं अवाम के जज्बात। ठीक है, एक पेपर में तो 100 नंबर ले लिए हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में, भी बहुत सारे पर्चे बाकी हैं जो मुल्क में आगे देने हैं इन्होंने, उस पर क्या क्या सूरत हाल बनती है ये बात करेंगे। सर, हिंदुस्तान के बारे में जब हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले कि वो जिस तरह वो कश्मीरियों में प्रेशर डालते जा रहे हैं और जो 370 जो है उसको ख़त्म करने के हवाले से जो डिमांड्स पाकिस्तान ने रखी थी, जो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश की गई हैं, उधर से कोई अभी तक कोई खातिर खा रिजल्ट सामने नहीं आया। मुस्तक़बिल करीब में आप इसके रिजल्ट कैसे देखते हैं? फहीम भाई, हिंदुस्तान के लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर की जब स्पीच सुन रहे थे अपनी स्क्रीन पे बैठ के, तो खुद वो बौखलाहट का शिकार हो गए और उनको पाकिस्तान की हकीकत सामने आ गई कि पाकिस्तान किस तरह बात कर रहा है और क्या सोच है। और जिस तरह उन्होंने नहते लोगों को, कश्मीरियों को मारा है, 1 लाख से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं, बेगुनाह शहीद हो चुके हैं कश्मीर के। और अब हिंदुस्तान की जो हट धर्मी है ना, वो पाकिस्तान में माजी में हमारे कुछ हट धर्मी थी, तो अब वो हट धर्मी करके बातों पे नहीं आना चाहते। तो खुद हिंदुस्तान की मैं समझ रहा हूं कि उनकी हुकूमत की, मोदी सरकार की बेवकूफ़ी और बदअक्ली या दिमाग खराब जब अपने हिंदुस्तान के लोगों को तबाह करने पे वो तुला हुआ है। अपनी वहाँ की फौज, अपनी इकानमी वो तबाह कर रहा है। और जो आलमी क़ुव्वतें हथियार बेच के और बाकी चीज़ें करती हैं, वो उनकी थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं कि अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए। मगर इमरान खान ने उन दुकानदारों को, हथियार बेचने वालों को आंखें में आंखें डाल के सीधा बोल दिया है कि आपके ये कारोबार से जो दुनिया को तबाही होगी, तो यकीनन आपके लोगों की भी तबाही होगी। उन ममालिक के लोगों की भी आंखें खुली हैं कि ये बात तो बिल्कुल खरी खरी कह रहा है। जैसे मलक साहब ने नहीं कहा कि इस बार सिर्फ मुज़ाकरात की बात के साथ सीधा सीधा कहा गया है कि जी ओपनली कि ये जंग छिड़ी, तो ये जंग सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में नहीं, इसके असरात तो दूर दूर तक जाएंगे। यकीनन असरात इतने छोटे नहीं होंगे। और पाकिस्तान तो इस बार सीधा सीधा हम सीधे बोल चुके हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर की फौज बोलती रही है कि जी हमें एक अगर कौम ने कुर्बानी दे दी तो हम अपने भाइयों को आज़ाद करा लेंगे और कभी भी फिर बाद में कोई हमारी तरफ देख नहीं पाएगा। यकीनन कौम कुर्बानी देती है और हम सब पाकिस्तानी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आखिरी इंसान तक हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि कश्मीर आज़ाद होना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि आने वाले साल के अंदर अंदर यकीनन कश्मीर का मसला हल होगा, क्योंकि अब आलमी क़ुव्वतें कभी नहीं चाहेंगी कि जंग हो तो उन तक आग के शोले उनके घरों तक पहुंचेंगे और पाकिस्तान इस जंग करने में अब पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि ये जंग तो हमें अपने धरती के लिए हमेशा कोई भी इंसान होता है तो अपनी धरती अपनी के लिए लड़ता है और पाकिस्तानी लड़ने में ताकतवर है। इंडिया की जिस तरह बुजदिली सबके सामने है, वो जैसे अभी भाई ने फोन पे भी कहा कि वो उनके पास अगर बम है तो मगर वो एक बुजदिल कौम की तौर पे सामने आ चुके हैं। सिर्फ बबकियां देते रहते हैं, बातें करते रहते हैं और बेगुनाह लोगों का मारने का उनका शेवा है। अभी उनको बंद करना चाहिए। और पाकिस्तान जिस तरह तरक्की करता हुआ, जिस तरह हमारी फौज और जिस तरह हमारी सियासतदान एक जगह पे पिच पे जमा होकर, और पूरी मीडिया जो जैसे हम जैसे सारे मीडिया के दोस्त थे, सब एंकर्स मौजूदा नए पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे। मगर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात ओपनली एक खरी खरी पाकिस्तान के और पाकिस्तानी लोगों की तर्जुमानी की, तो हम उनके साथ मोहब्बतों का वालाना इजहार भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हम इस चीज को बिल्कुल सराहते हैं कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या नहीं है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को देख के, पाकिस्तान के एक नुमाइंदा वज़ीर आज़म देख के तो वो खुश हैं कि ओके ये जो रोल था इन्होंने सही मानों में निभाया। मसाइल छोड़ दिए, महंगाई का मसाइल छोड़ दिया और बहुत सारे जो बात करेंगे छोड़ के एक पॉइंट पे खड़े हो गए। साहब वापसी पे उन्होंने ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਰ? देखो ना गल है कि तुसी शायद मैंने गल करना ही देना जा रहा। ये ब्रेक आई है, मैंने ली नहीं है। ब्रेक आ जाती है। एक ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है जी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।